میں نے آج تک کسی بھی اسپیچ میں ایکس مینجمنٹ کمیٹی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ لوٹ کے کھا گئے, وہ چور تھے, وہ ڈاکو تھے. ہم نے اپنا رول ماڈل دکھانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اپنی لڑنا ہے الیکشن آئندہ بھی اگر تو اپنی پروگرس پہ لڑنا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں, یہ ڈیلیور کیا. کسی کو برا بلا کہا کہ سیاست آج کل لوگ پسند نہیں کرتے, نہ ہی ہم کرتے ہیں. ہم اپنا گند کچرا باہر نہیں پھینک. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. آج بلکہ CDA میں ہم گئے تھے تو وہاں بھی ایک سوسائٹی بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے. ہم نے کہا ہم 4 سال سے یہ ہم لوگوں نے انیشیٹ لیا ہوا ہے, اور وہاں ہم نے ویسٹ کا ایک سسٹم بنایا کہ ہم کچرا لوگ اٹھا کے کسی اور جگہ ڈمپ نہیں کرتے, ہم اس سے کھاد بنا رہے ہیں. جب ہم نے چارج لیا تو کم از کم 1000 الیکٹرک کیبل روڈوں کے اوپر گھوم رہی تھی. مطلب بجلی ہم نے دیکھی تھی یا انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے یا کھمبوں کے اوپر ہوتی ہے, اوور ہیڈ ہوتی ہے. تو ہمارے جناح گارڈن کے اوپر بجلی آن دا روڈ, اور وہ ایسی تھی کہ ننگی تاریں بارش کے اندر بالکل پٹاخے مارتی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ بڑی عید کے بعد وہ بڑا پارک پہ بھی کام شروع ہوگا. 80 کنال کا ایک بڑا پارک بھی دینے جا رہے ہیں بالکل نیبر برج کے ساتھ ہم انشاءاللہ. تو ہمارے یہاں ہم نے کسی کے اوپر ایک بھی چارجز نہیں لگایا. جس نے 8 لاکھ دیا تھا اسی کو 8 لاکھ میں ہی آج پلاٹ مل رہا ہے. ہم بے شک زمین 80 لاکھ میں خریدیں یا کروڑ میں خریدیں, لیکن ان کا ریٹ ہم نے نہیں بڑھایا. ہماری کاسٹ آف لینڈ جب لوگوں سے پیسے لیے تھے اس وقت 6 لاکھ روپے 6 لاکھ کاسٹ آف لینڈ تھی, اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی 6 لاکھ روپے تھے تقریباً. تو جو 8-10 لاکھ میں پلاٹ لوگوں سے پیسے لیے تھے ہم نے کسی سے اور چارجز نہیں لیے. یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ ہم 10 لاکھ والے کو 1 کروڑ روپے کی زمین خرید کے 20 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز دے کے 60 لاکھ میں ہمیں کاسٹ آ رہا ہے پلاٹ. مطلب اس لیے فلو ہے پروسیس کہ ہم کسی سے کوئی چارج نہیں کر رہے جس کو کوئی پیسے لے کے کھا کے چلا گیا. لائبلٹی بن چکی, وہ پیسے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں, وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں. لیکن جو چلے ان کی وجہ سے ایفٹ بنے تھے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایفٹس کو ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے ہم نے ان ایفٹس کو ری شفل کیا ہے تاکہ ان کی ویلیو ایڈ ہو جائے. ہم نے اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پیسے کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاتے ہوئے ہم نے آگے اس پیسے کو سرکولیٹ کر کے اس طرح اس قابل بنا لیا ہے کہ اب ہم زمینیں پرچیز کر کے ان لوگوں کو پلاٹ دے سکتے ہیں. خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں, سماجی ہوں یا پھر کاروباری. حکام والا کو اپیل کرنا ہو, ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو, پولیس کے ظلم کا شکار ہو, کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام, کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو, علاقائی مسائل ہوں, اجتماعی مسئلہ ہو یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر, انتخابات بلدیاتی ہوں, قومی یا صوبائی, امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور, ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو, خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے. ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا. ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. آئیں سچ کا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں. ڈائل کریں 0333100988. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین, جب بھی ہم کسی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تو اس میں MC کا جو کردار ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. آیا جتنی اچھی وہاں پر MC ہوگی, مینجمنٹ کمیٹی ہوگی, جتنی اچھی وہ ٹیم ہوگی, وہاں پہ اتنی اچھے جو ہے ہمیں حالات نظر آئیں گے, ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. وہاں پہ لوگوں کی جو ہے رہائش ہے وہ آسان ہو جائے گی, لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. اسی والے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جناب واجد نسیم سائی صاحب موجود ہیں, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں کورنگ ٹاؤن جینا گارڈن FECHS کے. بالکل محنت سے اور لگن سے جو ہے اس سوسائٹی کے لیے, ان لوگوں کے لیے کام کریں. تو آئیے ہم ان سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے آپ کی یہ MC جو ہے پاور میں آئی ہے تو کن مسائل کا آپ کو سامنا تھا اور آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ سوسائٹیوں کے جو ہے نا اسپیشلی پروموشن میں جو رول ادا کرتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں بھی آپ جو ہے دکھاتے ہیں ہمیں تاکہ ہم اصلاح کریں اپنی, اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اگر ہم اچھا کام کریں. تو آپ کی جو سیاست ہے نا اس کو پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑا پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں سیاست کے اندر بھی اور صحافت کے اندر بھی. تو آپ نے دونوں کو ہمیشہ جو ہے نا آپ نے اچھا پروموٹ کیا ہے. ہم نے الیکشن میں جو حصہ لیا وہ اگست 2022 میں لیا, جبکہ الیکشن جیتنے کے بعد جب چارج لیا ہم نے فیبروری 2023 میں. ٹھیک ہے. اس وقت 3 پروجیکٹ تھے ہماری سوسائٹی کے. پہلا کورنگ ٹاؤن جناح گارڈن فیز 1 اور جناح گارڈن فیز 2, جن میں 6000 کے قریب رہائشی اور 6000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو فائلوں لیے ہوئے پلاٹوں کے انتظار میں تھے, متاثرین تھے. تو اس طرح سے 2 طرح کے مسائل تھے. بیسیکلی رہائشیوں کے مسائل الگ تھے اور متاثرین کے مسائل الگ تھے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رہائشیوں میں. تو کورنگ ٹاؤن ایک ڈیولپ ایریا ضرور تھا, لیکن یہاں پانی کے اور بجلی کے بہت زیادہ مسائل تھے. پھر اسی طرح ہماری اپنی کوئی پرسنل اپروچ نہیں تھی کہ ہم جہاں سے کورنگ میں آ سکیں. ہمیں پہلے پاکستان ٹاؤن کا بازار کراس کرنا پڑتا, پھر یہاں داخل ہوتے.
تو ہم نے فوکس کیا کہ پہلے ہم رہائشی جو یہاں آباد ہیں ان کو ایسی سہولیات دیں کہ ان کو ہمارے ریزیڈنٹ ہونے پہ فخر ہو اور ان کی جو کمیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں. تو پانی, گیس, بجلی اس کے مسائل تھے کمی کے موجود تھی لیکن پانی بہت کم تھا. ہم نے الحمدللہ جو ہے نا اپنی نئی زمین پرچیز کی, پلاننگ کے ساتھ ہم نے اپنے تینوں پروجیکٹس کے لیے اتنی جگہ خرید لی ہے اپنے اس ٹینیور میں 2 سال اور تقریباً بنتے ہیں 4 سے 6 ماہ بنتے ہیں. 2.5 سالہ دور میں ہم نے پانی کے لیے اتنے ذخائر اپنے پیدا خود خریدی ہیں, نئی زمینیں خریدی ہیں اور نئی لائنیں بچھائی ہیں کہ مجھے اللہ کے یہاں سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال نیا ریسورس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو اوورال جو جی اوورال ہم نے 2.5 سالوں میں تک لے چکے ہیں. اور انشاءاللہ جو لائنوں کے تھوڑے معاملات ہیں ابھی انفراسٹرکچر تھوڑا مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کرنگ میں کچھ لائنیں گلی بچوالی سے لے کر کچھ پینڈنسی تھی لائن کی مین انڈر گراؤنڈ ٹینک سے نا, تو وہ کی گئی ہے. اوور ہیڈ ٹینک بحال کیے گئے ہیں. پھر مین لائن سے ٹیوب ویل بڑھائے گئے ہیں, وہاں اب پانی کی کمی نہیں ہے. اور پھر یہاں جتنی روڈیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. پروجیکٹ بہت پرانا تھا ہمارا. ہم نے تمام روڈوں کو کارپٹ کیا تاکہ وہ جو ہے اس کا دوبارہ سے خوبصورت ہمارا سسٹم بہتر ہو جائے. تیسرا کام تھا کہ باہر سے مین اپنی ایکسیس جو بہت دیرینہ مطالبہ تھا لوگوں کا, اس میں 3 بڑی رکاوٹیں تھیں. یہ 1998 میں اس وقت کی ایم سی نے کوشش کی تھی کہ ہماری اپنی اپروچ بن جائے مین سے, اور انہوں نے اس حوالے سے CDA میں اور ریلوے میں کچھ پیمنٹ بھی جمع کرائی تھی. لیکن وہ جتنی بھی ایم سیز آئیں دوبارہ, کیونکہ وہ 3 ادارے انوالو تھے, ریلوے, CDA اور تیسرا انوائرمنٹ, تو ان 3 اداروں سے اپروول نہیں ملی اور وہ لٹکا ہوا تھا معاملہ. جب ہم نے چارج لیا تو یہ بھی ہمارے سابقہ صدر صاحب خالد صاحب کا بھی آتا ہے اور میں نے بھی مل کر کوشش کی کہ ہم اس رستے کو دوبارہ سے اپروول کے لیے جائیں. اس میں ہمارے کرنگ کے بہت سارے ریزیڈنٹس لوگ بھی انہوں نے بھی ساتھ دیا اور الحمدللہ پھر ہم آخر کار اس معاملے میں کامیاب ہوئے. آج ہمارا اپنا گیٹ وے بن چکا ہے مین ہائی وے سے, جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ٹھیک ہے واجد صاحب, اور مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے گیٹ وے کی بات کی ہے, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جینا گارڈن ہے وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ انڈر پاس جو ہے بنایا جا رہا ہے. آیا اس کا انیشیٹو کیسے لیا, اس میں کون کون سے مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا, اور ہم کب تک دیکھتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر دیکھیں وہاں پر بھی ہماری اپروچ پراپر نہیں تھی. کیپٹل انکلیو سے اور نیول سے 2 معاملات تھے اور دونوں سے ہی بیسیکلی بارڈر پہ ہماری جنگ چل رہی تھی. جب ہم چارج لیا نیوی سے بڑی اچھی خاصی تلکلامی بھی تھی, ایک باڑ لگا دی تھی انہوں نے, ہمارا ایک رستہ بند کیا ہوا تھا توصیف ایریے کا. تو الحمدللہ ٹیبل ٹاک ہوئی اور 1 سال کا ٹائم لگا ان کے ساتھ مختلف معاملات کو مختلف فورمز پہ حل کرنے میں. الحمدللہ آج نیول کے ساتھ بھی ہمارے اچھے برادرانہ تعلقات بھی ہیں اور ہمارا رستے بھی جو ہے نا دونوں اوپن ہو چکے ہیں, اور نیول اور میں ہم مل کے اس کو مینٹین کرتے ہیں نیول والے رستے کو. آج ہمارے اچھے مراسم بھی ہیں اور ہماری وہ تمام مسائل بھی حل ہو چکے ہیں. تو کیپٹل انکلیو کے ساتھ بھی الحمدللہ بیٹھ کے ہم نے فٹنگ کی اچھے طریقے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اس رستے آپ کو پراپر دیتے ہیں اور انڈر پاس PWD کا یوز کرتے ہوئے ایک سروس روڈ بنواتے ہیں. اس میں ہم دونوں نے مل کے انیشیٹو لیا اور اس میں یہ فائدہ ہوا. اس کی بیس سب بیس لائٹس کا کام دونوں نے کیا. اس کو کارپیٹنگ کا ہم نے کہا کہ ہم اس میں جو مہنگا کام ہے اسفالٹ کا وہ ہم کرا کے دیں گے تاکہ ہمارا وہ اپروچ بھی جو فیس ہے ہمارا وہ بھی بہترین سے بہتر ہو سکے. الحمدللہ اس وقت ہمارا جو کیپٹل کی اپروچ ہو یا نیول کی, دونوں داخل ہونے والے فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان 2 سالوں 2.5 سالوں میں بہت فرق واضح نظر آ رہا ہے. اچھا واجد صاحب, آپ نے بھی پانی کی بات کی, آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے ریسورسز وہاں پہ کریٹ ہو گئے ہیں کہ آئندہ مزید 10 سال جو اس کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں گیس کا بھی ایک ایشو ہے, وہ تو اوورال ہی ہے, تو اس کے لیے جو MC ہے وہ کتنا کام کری وہ ذرا بتا دیجیے. سر گیس کی لائنس تو ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ابھی سوئی گیس نے نئے کنیکشن بند کر دیے ہیں اوورال ملک کے اندر, تو نئے کنیکشن لگ تو نہیں رہے, لیکن ابھی آئے گا جو ہم سن رہے ہیں کہ ابھی وہ دیں گے LNG پہ شفٹ کریں گے سسٹم کو. تو LNG کو شفٹ کریں گے, لائنیں ہماری بچھی ہوئی ہیں, تو ہم نے کنیکشن انشاءاللہ ہمارے شروع ہو جائیں گے. جہاں سسٹم نہیں ہے وہاں ہم ساتھ بچھا رہے ہیں, تو وہ جو ہی LNG الاؤ ہوتی ہے یا فری گیس کنیکشن الاؤ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے میٹر لگنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں, سب چیزیں بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہیں, تو آیا یہ کس طرح کی پالیسیز تھیں, کس طرح کا جو ہے آپ نے اس کو مرتب کیا اپنے پلان کو, کہ ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے ادوار میں کام نہیں ہو سکے وہ آپ کے جو ادوار میں جو کمپلیٹ. سر ایک گول ہوتا ہے, ایک منزل کا ٹارگٹ ہوتا ہے, ہم نے تو ہم نے ایک منشور دیا تھا اور ایک ٹارگٹ رکھ لیا تھا کہ ان میں سے میکسیمم کاموں کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, تو منشور کو لکھنا خالی لکھنا نہیں تھا, ہماری خواہش تھی کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوں. لائے عمل بہت زیادہ بہتر تھا, لیکن ہمیں شاید اتنی پہلی دفعہ اقتدار میں چونکہ آئے ہیں تو اندازہ نہیں تھا رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں, سسٹم کیا ہے, پورے سسٹم کا معلوم نہیں تھا, خالی معلوم تھا کہ سوسائٹی کو چلانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنا فاصلہ کم کرنے کے لیے جب بلڈنگ ہے ہیڈ آفس کی ہماری, تو ہم نے بلو ایریا سے آفس کو جا شفٹ کر لیا تاکہ ہم اچیو کرنے میں ہمارا ٹائم بھی کم لگے, ٹریول ٹائم, اور لوگوں کے ساتھ بھی روابط قائم رہیں تاکہ ہماری رکاوٹیں دور ہوتی جائیں.
کیونکہ لوگ غلط فہمی میں بھی نا ملاقات کی وجہ سے بھی غصے میں آ کے درخواست بازی کرتے ہیں. تو ہم نے وہ دور کیا, لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا, پراپر تینوں پروجیکٹ کے ہم نے انچارج بنائے. پھر ہم نے پروجیکٹ کو بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیا. ہم نے پورے پروجیکٹ کو دیکھا کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے, تو ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. اگر جناح گارڈن کی بات کریں تو جناح گارڈن میں ہم نے 6 بلاک بنائے ہیں. تو جو بلاک ہے نا, بلاک وائز ہم نے 6 لوگ ڈپیوٹ کیے ہیں مینجمنٹ کمیٹی سے, اور اسی طرح 6 سپروائزر بھی ڈپیوٹ کیے ہیں, اور اسی طرح 6 سیکورٹی کے لوگ ان بلاک کو دیکھنے کے لیے ڈپیوٹ کیے ہیں کہ اپنے اپنے بلاک کو دیکھنا ہے. ان کو پتہ ہے میں نے اس پورشن کو دیکھنا ہے, باقی میرا کام نہیں ہے. جب وہ اسپیشلسٹ ہیں ایک شعبے کے, اب وہاں ضروریات الگ الگ ہیں. یہ ایک بلاک اولڈ بنا ہوا ہے, وہاں صرف پانی کی کمی تھی, یا سیکورٹی کے کوئی ایشوز تھے, یا باؤنڈری وال کے ایشو تھے, تو اس نے صرف اسی پہ خرچ کیا ہے. اور جو دوسری طرف گلی سرے سے بنی نہیں تھی, سیوریج کی لائنیں نہیں تھیں, پانی کی لائنیں نہیں تھیں, تو انہوں نے اس کو فوکس کیا ہے. ایک جگہ پہ صرف اسٹریٹ لائٹس کی ضرورت تھی, تو وہاں اسٹریٹ لائٹیں لگیں. ہر بندے کو معلوم تھا میرے بلاک میں پرابلمس کیا ہیں. تو ہم نے الحمدللہ کرامت صاحب کی جو توصیف بلاک تھا, میں اگر اس کی بات کروں تو اس کا بالکل حلیہ ہی بدل دیا. کرامت صاحب اس کے انچارج ہیں. اسی طرح میرے والا بلاک تو تھا, وہ گلی نمبر جو ہے نا اقبال ایونیو سے لے کے شاہین روڈ تک میرا بلاک تھا. اسی طرح 4 MC کے 2 ممبر اور ان کے اپنے اپنے بلاک تھے. اس ٹائم الحمدللہ 6 بلاکس میں میکسیمم لوگ اور رہائشی جو ہے نا, وہ یہ بتائیں گے کہ 6 کے 6 بلاکوں میں واضح تبدیلی آئی ہے, کیونکہ 6 کے 6 کو الگ الگ لوگ فوکس کر رہے تھے, اور ایک بجٹ مخصوص کر دیا گیا تھا کہ ہر بلاک میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو بجٹ آپ لوگوں نے مخصوص کیا تھا, یا اوور آل سب کو ایکول مل رہا تھا, یا جتنی ضرورت تھی ایکول مل رہا تھا؟ نہیں, یہ بجٹ مخصوص کر دیا, لیکن اس کی ضروریات الگ ہیں بلاک کی, اس بلاک کی ضروریات الگ ہیں. بجٹ مخصوص برابر کیا ہم نے, اور جو ان کے پیسے بچ گئے اس میں سے مطلب کسی نے صرف اسٹریٹ لائٹ بجے وہ پھر وہ وہی خرچ, وہ اس نے اور کام کر لیے, اس نے بیوٹیفکیشن کا کام کر لیا. ٹھیک ہے. باقی آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمارے چینل نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھے, پارک وغیرہ جو ہیں ان کا بھی آپ نے انیشیٹو لیا ہے, اور ان کا جو ہے بالکل نئے پارکس بھی یہاں پہ بنائے گئے ہیں. تو پارک کتنے ضروری ہیں سوسائٹی کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے؟ سر جب چارج لیا نا تو سب سے پہلے تو مشکل تھا بجلی اور پانی پورا کرنا. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے یہاں سیکورٹی اور جان کا جو رشتہ بجلی کی تاریں تھیں. جب ہم نے چارج لیا تو کم از کم 1000 الیکٹرک کیبل روڈوں کے اوپر گھوم رہی تھی. مطلب بجلی ہم نے دیکھی تھی یا انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے یا کھمبوں کے اوپر ہوتی ہے, اوور ہیڈ ہوتی ہے. تو ہمارے جناح گارڈن کے اوپر بجلی آن دا روڈ تھی, اور وہ ایسی تھی کہ ننگی تاریں بارش کے اندر بالکل پٹاخے مارتی ہوئی نظر آتی تھیں. تو وہ ہم نے جو کوشش کی ہے کہ وہ تاریں ختم کرنے کے لیے نیٹ ورک بچھایا جائے, بجلی کو پراپر انڈر گراؤنڈ کیا, بجلی کے پراپر فیڈر ایکٹیویٹ کروائے, پھر پراپر باپڈا کے میٹر لگوانا شروع کیے. ہماری سوسائٹی میں باپڈا کے میٹرز نہیں تھے, ہم نے چارج لیا, ہم نے باپڈا کے 3000 سے زائد میٹر لگوا دیے, بجلی انڈر گراؤنڈ کر دی, جس سے سوسائٹی میں خوبصورتی آنا شروع ہوگی اور جان کا رسک بھی کم ہو گیا. تو وہ اس وجہ سے دیکھ رہے بجلی اور پانی پہلے ضرورت تھی, پھر پانی کو ورکنگ کی. اب جب ہم چیزیں کر چکے ہیں, روڈوں کی مینٹیننس پہ توجہ دی, اب ہم آ گئے ہیں بیوٹیفکیشن پہ اور بیسک نیڈس کے اوپر. جو ایمینٹیز کا ایریا ہے وہ پورا کرنے پہ ہم آ چکے ہیں. ہمارے اسکول, کالجز, پارک کی جو جگہیں ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکی تھی. جب ہم آئے تو یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر موجود تھیں. تو پھر جو موجود تھی جگہیں ان کو ہم نے کہا کہ ان کو ہم ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں, ان کو پراپر بیریا کے اسٹائل پہ آرکیٹیکٹ کار کیا ہم نے. اس کے ذریعے ہم نے 6 بلاکوں میں 6 پارک, ہر بلاک کا ایک پارک بنا دیا. اب جگہ کم ہے, چھوٹے پارک بنے ہیں سارے, تو ڈیمانڈ آنے لگی کہ بڑا پارک ہونا چاہیے. تو ہم نے اس وقت الحمدللہ توفیق یہ کہ گرین بیلٹ ہے CDA کی, وہ 80 کنال کے قریب رقبہ بنتا ہے. تو ہم نے ابھی 80 کنال وہ لیز پہ لے لیا. انشاءاللہ بڑی عید کے بعد وہ بڑا پارک پہ بھی کام شروع ہوگا. 80 کنال کا ایک بڑا پارک بھی دینے جا رہے ہیں, بالکل نیبر برج کے ساتھ ہم انشاءاللہ. اچھا واجد صاحب, جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی جو MCs ہوتی ہیں باقی اوور آل جو کام کرتے رہتی ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہیں خاص کر جو انوائرمنٹ کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے راولپنڈی میں, اسلام آباد میں کنکریٹ کا ایک جنگل بن گیا, لیکن درختوں وغیرہ کی کٹائی ہو گئی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گرینری کے اوپر بھی توجہ دی ہے, درخت بھی لگائیں. تو یہ انیشیٹو کس طرح لیا؟ سر دیکھیں, زندگی آکسیجن ہے جو درخت ہیں, تو درختوں کے بغیر اور پانی کے بغیر, یہ چیزیں کے بغیر ماحول بنتا نہیں ہے. درخت ہمارے اس وجہ سے بھی کم تھے, پانی کم تھا. جب پانی نہیں ہوگا درخت کہاں سے ہوں گے؟ تو ہم نے الحمدللہ درختوں کے لیے الگ سے پانی ارینج کیا. پھر ہم نے جو ہم اپنے آپ کو نمایاں کہتے ہیں اسلام آباد پورے میں, یہ بظاہر ایک چھوٹی سوسائٹی ہے, بدنام بھی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں ایک ویسٹ مینجمنٹ سسٹم دیا ہے کہ جو شاید یہاں اسلام آباد میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ہم اپنا گند کچرا باہر نہیں پھینکتے. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. آج بلکہ CDA میں ہم گئے تھے تو وہاں بھی ایک سوسائٹی بڑے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے. ہم نے کہا ہم 4 سال سے یہ ہم لوگوں نے انیشیٹ لیا ہوا ہے, اور وہاں ہم نے ویسٹ کا ایک سسٹم بنایا کہ ہم کچرا لوگ اٹھا کے کسی اور جگہ ڈمپ نہیں کرتے.
ہم اس سے کھاد بنا رہے ہیں. کمپوسٹ بنتا ہے, ہماری سوسائٹی کا کچرا کھاد بن کے لوگوں کے گھروں میں پھر استعمال ہوتا ہے, اور وہی کھاد پودوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. مطلب ہمارا ویسٹ ضائع نہیں ہوتا, وہ کسی استعمال کام میں آ ہوتا جاتا ہے. جی. اچھا, یہاں پر جو ایک انٹری گیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہا ہے کورنگ ٹاؤن کا, جی. تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کے لیے وہ کتنا جو ہے کارآمد ثابت ہو؟ جی 3 انٹری گیٹ ٹوٹل ہمارے بنے ہیں. کرنگ ٹاؤن کا تقریباً فائنل اسٹیج پہ ہے, امید ہے کہ بڑی عید سے پہلے یہ بھی تقریباً فائنل اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوگا. اور فیز 2 کا گیٹ بنا چکے ہیں, توصیف ایریا میں گیٹ بنا چکے ہیں, اور جو پرانا ایک گیٹ تھا ہمارا اس کو بھی رینوویٹ کر چکے ہیں. تو وہ فیز ہوتا ہے, تو فیز میں جب انٹر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ کسی سوسائٹی میں داخل ہو رہے ہیں, اور وہ آنے والے کو بھی معلوم ہو کہ میں کسی سوسائٹی میں جا رہا ہوں تو وہاں پروٹیکشن ہوگی, سیکورٹی ہوگی. یہاں میں نے کوئی یہ نہیں کہ جس کا دل کرے داخل ہو, جس کا دل کرے باہر نکل جائے, ایسا نہیں, پر پراپر سیکورٹی کا ماحول دے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے واجد صاحب, کیونکہ ابھی عید بھی نزدیک ہے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے قربانی کا فریضہ سر انجام دے. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علائشیں وغیرہ اس طرح سے نظر آتی ہیں. آیا سوسائٹی اس پر کس طرح ورک کری اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے کن اداروں کے ساتھ کام کر کے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ سر الحمدللہ اس معاملے میں ہماری سوسائٹی کے مثالی رول رہا ہے. ہمارے یہاں جب سے ہم آئے ہیں 4 بڑی عید گزر چکی ہیں, 5ویں عید ہے. تو 5ویں بڑی عید میں 2 چیزیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر عام طور پہ چوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو ہمارے چھوٹی عید ہو یا بڑی عید, دونوں عیدین پہ ہم نے اسپیشل سیکورٹی کی ٹیمیں بڑھائی ہیں. خود بھی ہم ڈیوٹیوں پہ رہے ہیں رات میں, ایون مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ بھی سیکورٹی سپروائزر بن کے گھومتے رہے ہیں, تاکہ یہ جو اسپیشل ایونٹ ہوتے ہیں ان پہ لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے, لوگ گھروں میں موجود نہیں ہوتے. اور دوسرا جو علائشیں ہیں, جو گندگی پھیلتی ہے عید کے موقع پر, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم بناتے ہیں ہم ہر دفعہ, جو کنٹرول سرگن ہمارے وہ کنٹرول کرتی ہیں معاملات کو. اور میرے خیال میں کبھی کمپلین نہیں آئی کہ عید کی رات 8 بجے کے بعد کسی جگہ گند موجود رہا ہو. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمارا پوری تیاری ہے. ہم اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہدایات ملیں گی ہمیں, اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شہر کو, اپنے ٹاؤن کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا واجد نسیم صاحب, آپ سے ایک چیز یہ مزید پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کی ایم سی پاور میں آئی ہے تو اس کا جو بجٹ ہے بالکل خسارے میں تھا, بلکہ مائنس میں تھا. آیا یہ کس طرح پلس میں آیا, کس طرح سے آپ نے اس کی پالیسی بنائی؟ لیکن جب اچھی پلاننگ ہوتی ہے نا آپ کی, تو کہتے ہیں دیر از اے وے, دیر از اے ول, دیر از اے وے. تو آپ کی خواہش ہوتی ہے تو رستے نکل آتے ہیں, تو اسباب پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بیسیکلی ہماری بہت سے زمینیں باہر تھیں, ہماری بہت سے ایسٹ جو ہے نا ڈیڈ پڑے ہوئے تھے, ہماری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے یوز لیس تھیں. تو ہم نے اپنی اے جی ایم کی کہ جو ہمارے پروجیکٹ سے باہر کے ایسٹ پڑے ہیں ان کو ہم ڈسپوز آف کریں گے اور جو پروجیکٹ کے بیچ میں خرچ کریں گے. تو وہ الحمدللہ ہم نے کچھ وہ کیے, اور اسی طرح کچھ زمینیں ہماری لوگوں کے قبضے میں تھیں, وہ واگزار کرا کے ان سے ہمیں پیمنٹس ملی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے فنڈ جنریٹ کیا ہے. پھر اسی طرح ہم نے ایسا ماحول دیا ہے, پورے اسلام آباد میں پراپرٹی ڈی ویلیو چل رہی تھی جب ہم نے چارج لیا. ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ جب ہم نے چارج لیا اس وقت بزنس بھی ڈاؤن چلا گیا, پوری سوسائٹیوں میں, پورے اسلام آباد میں ڈاؤن فال چل رہا تھا, بلکہ پورے ملک کے اندر پراپرٹی ڈاؤن فال کا شکار تھی. گورنمنٹ چینج ہوئی تھی 22 میں, تو ڈاؤن فال شکار تھی. جو 2.5 سال گزرے ہیں اس میں پراپرٹی کا ہر جگہ پہ ہر سیکٹر میں ریٹ گرے ہیں. یہ الحمدللہ ہماری مینجمنٹ کی ایسی کچھ پالیسیاں ہم بنائی نہیں, وہ ہماری اپنی انٹرنل پالیسیز تھی, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں انویسٹر کا اعتماد مزید بہتر ہوا. وہ جو دوسری سوسائٹیوں میں ڈاؤن فال تھا, وہ لوگ یہاں پر آئے, انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کیا, اور بہت ساری ٹرانسفر فیس کی مد میں اور پوزیشن فیس کی مد میں, میپ کی فیس میں, بہت سارا ریونیو میں الحمدللہ وہاں سے بھی آیا. لوگوں کا اعتماد تھا, بزنس تیز ہوا. اس مد میں ہم نے جو گورنمنٹ کو ٹیکسز دیے ہیں وہ بھی ایک اچھی خاصی اختیار رقم بنتی ہے. ٹھیک ہے, مزید یہ جاننا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کچھ جو زمینیں تھیں وہ آپ نے واگزار کرائی ہیں کسی مطلب کہ, آیا یہ جو جناح گارڈن فیز 2 کا ہے ایشو ہے اور اس میں جو ہے کچھ متاثرین ہیں, آیا وہ ایشو کب تک حل ہو جائے گا؟ متاثرین اس حوالے سے کتنے پر امید ہونے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے نا پالیسی اپنی بنائی تھی کہ ہم 1 سال کے اندر میکسیمم لوگوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ وعدہ بھی تھا. یہ ہم تھوڑی اپنی نیگلیجنس کیا بھی ہیں, لیکن سسٹم کی جو ہے نا وہ خرابیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ بنیاد جو ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ لے آؤٹ پلان ہوتی ہے. تو یہاں جتنی الاٹمنٹس ہوئی تھیں وہ لے آؤٹ پلان کے بغیر ہوئیں, جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے تھے. جب ہم نے وہاں پلاٹ دینے شروع کیے تو کچھ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ لے آؤٹ پلان نہیں ہے تو یہ پلاٹ کیسے دے سکتے ہیں. پھر ہم نے اس لیگل اوبلیگیشنز کو پورا کرنے کے لیے, سی ڈی اے کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے الحمدللہ ایک ٹینیور کے اندر اس سوسائٹی میں جو آخری لے آؤٹ پلان پاس ہوا تھا 2011 میں ہوا تھا, اس کے بعد لے آؤٹ پلان پہ توجہ نہیں دی گئی. پھر 21 میں آگے لے آؤٹ پلان سبمٹ ہوا جو فائنل نہیں ہوا تھا. تو ہم نے آگے پہلے فیز 2023 کے اندر جناح گارڈن فیز 1 کا لے آؤٹ پلان اپروو کروایا ایکسٹینشن ایریا کا. پھر ہم نے فیز 2 کا لے آؤٹ پلان اپروو کروایا. ابھی این او سی کے پروسیس میں ہم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کیے پر پلاٹ نہیں دے سکتے آپ. تو ہم نے وہ متاثرین کے لیے پورا, اور کبھی سینیارٹی کا میرٹ کا کوئی بات ہوئی نہیں تھی. ہم نے تمام سینیارٹی لسٹیں لیں, ہائی کورٹ میں جمع کرائیں, اس کو ایک پروسیس میں ڈالا
تاکہ پلاٹ لوگوں کو میرٹ پر ملنا شروع ہوں. تو الحمدللہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے جو اولڈ پلاٹ تھے وہ ڈیولپ نہیں تھے. مطلب پلاٹ کی 3 کیٹیگری ہیں: پلاٹ، ڈیولپ پلاٹ، نان ڈیولپ پلاٹ اور فائل. فائل وہ ہے جس کی زمین ہی نہیں ہے. پلاٹ وہ ہے کہ پلاٹ تو ہے لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوا، گھر نہیں بنا سکتے. زمین تو ہے لیکن گھر نہیں بنا سکتے، نہ گلی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. تو ہم نے جو موجود تھے پلاٹ نان ڈیولپ ان سب کی ڈیولپمنٹ کر دی. یہ کہ لوگ نہیں گنتے لیکن ہم ان کو بھی متاثرین کہتے ہیں کہ 1000 سے 1500 لوگ ایسے تھے کہ جن کی زمین تو موجود تھی لیکن پلاٹ تھا نہیں، آن گراؤنڈ پلاٹ نہیں تھا. ہم نے 1000-1500 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پلاٹ دے دیا جن کے نان ڈیولپ پلاٹ تھے، آج وہ ڈیولپ پلاٹ ہیں. تو بھائی صاحب یہ ایک غیر مناسب بات نہیں ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہی نہیں اور ہم نے اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے پیسے؟ سر یہی المیہ ہے، اگر یہ کنٹرول ہوا ہوتا تو یہ سوسائٹیوں کی بربادی نہ ہوتی. ہمارے لا موجود ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ اوور بکنگ جو ہے نا، کسی بھی جگہ کی اوور بکنگ ہوگی تو وہ تباہی کا باعث بنے گی. جب آپ کے پاس گنجائش 6000 لوگوں کی ہے تو آپ 12000 پلاٹ نہیں بیچ سکتے. تو یہاں ایشو یہ ہے کہ زمین موجود تھی 6000 سے 7000 لوگوں کی تو 12000 کو پلاٹ بیچ دیے گئے. اب یہ اوور بکنگ ہے اور اوور بکنگ والوں کو ہمارا دیکھیں کہ ہم کسی سے بھی اضافی چارجز نہیں مانگ رہے. تمام لوگ جن کی زمینیں ابھی خرید رہے ہیں وہ لوگوں نے چارجز لگائے ہیں لوگوں پر. تو ہمارے یہاں ہم نے کسی کے اوپر ایک بھی چارجز نہیں لگایا. جس نے 8 لاکھ دیا تھا اسی کو 8 لاکھ میں ہی آج پلاٹ مل رہا ہے. ہم بے شک زمین 80 لاکھ میں خریدیں یا کروڑ میں خریدیں لیکن ان کا ریٹ ہم نے نہیں بڑھایا. ہماری کاسٹ آف لینڈ جب لوگوں سے پیسے لیے تھے اس وقت 6 لاکھ روپے تھی. 6 لاکھ کاسٹ آف لینڈ تھی اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی 6 لاکھ روپے تھے تقریباً. تو جو 8-10 لاکھ میں پلاٹ لوگوں سے پیسے لیے تھے ہم نے کسی سے اور چارجز نہیں لیے. تو یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ ہم 10 لاکھ والے کو 1 کروڑ روپے کی زمین خرید کے 20 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز دے کے 60 لاکھ میں ہمیں کاسٹ آ رہا ہے پلاٹ. مطلب اس لیے فلو ہے پروسیس کہ ہم کسی سے کوئی چارج نہیں کر رہے. جس کو کوئی پیسے لے کے کھا کے چلا گیا اس کی لائبلٹی بن چکی، وہ پیسے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن جو چلے ان کی وجہ سے ایفٹ بنے تھے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایفٹس کو ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے ہم نے ان ایفٹس کو ریلی شفل کیا ہے تاکہ ان کی ویلیو ایڈ ہو جائے. ہم نے اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، پیسے کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاتے ہوئے ہم نے آگے اس پیسے کو سرکولیٹ کر کے اس قابل بنا لیا ہے کہ اب ہم زمینیں پرچیز کر کے ان لوگوں کو پلاٹ دے سکتے ہیں. بہت عمدہ آپ کی پلاننگ ہے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس؟ آیا کہ کتنے متاثرین تھے اور وہاں پہ کتنی زمینیں، کتنے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں؟ آیا اگر یہ متاثرین یہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کا پھر آگے کیا پروسیس ہو؟ سر ہم نے ان کو کورٹ میں اندر 3 لائے عمل دیے ہوئے ہیں. ہمیں متاثرین کا 3100 کے قریب ہیں فیز 1 کے متاثرین ہیں اور جو ہے نا فیز 2 کے تقریباً 2000 کے قریب متاثرین ہیں. تو ہم فیز 2 کے جو متاثرین ہیں ان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہم نے الحمدللہ ورکنگ کر لی ہے اور اس ٹائم این او سی ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے بہت جلد کتنے کو تقریباً سب کو مل جائے. ہمارے ٹینیور میں انشاءاللہ یہ جو اگست تک بھی رہا اگر ہم تو ویسے تو ہماری پلاننگ ہے ہم ہیں فروری تک انشاءاللہ. جو ٹینیور بنتا ہے ہمارا فروری تک بنتا ہے لیکن فیب سے پہلے ابھی اگست تک ہمارا روٹین کا ٹائم ہے 23 اگست تک. میں اللہ کے یہاں سے بڑا یقین ہے مجھے کہ ہم جو ہے نا اگست میں فیز 2 کے متاثرین کو میکسیمم کو پلاٹ دے چکے ہوں گے. کیونکہ ہم نے جو ایل او پی ہوا ہے وہ 1100 پلاٹ کے قریب ہوا ہے. مزید 900 کی زمینیں ہم کلیئر کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم ریوائز کر کے وہ لوگوں کو بھی پلاٹ دیں گے انشاءاللہ. تو فیز 2 کے تمام متاثرین انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. 1 میں ایشو یہ ہے کہ 500 کی زمین ہمارے پاس تقریباً پرچیوڈ ہے جو 500 کے قریب ہم کلیئر کر جائیں گے. جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی لوگوں سے کہ 500 لوگ ہم دے پائیں گے. اس سے اوپر کی اوور الاٹمنٹ ہے ان کو ہم ریفنڈ کریں گے یا ان کو آلٹرنیٹ جگہ پہ پلاٹ دیں گے یا ان کو ہائی رائز کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. یہ 3-4 آپشن دیے ہوئے ہیں. ہم نے 25 لاکھ روپے میں لیا ان سے 8 لاکھ تھا تو ہم 25 لاکھ روپے میں ان کو ریفنڈ کی پالیسی جمع کرائی ہوئی ہم نے وہاں ہائی کورٹ کے اندر کہ 25 لاکھ کے ساتھ میں جو ریبیٹ نہیں کر سکتا وہ ہم سے پلاٹ پیمنٹ لے لے. اور دوسرا ہم نے آفر دی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے فیز 2 میں قبضے والا پلاٹ لے لے. تیسرا ہم نے جو ہے نا ہائی رائز ہم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ وہ فلیٹس کے اندر ایڈجسٹ کروا لے اپنی اماؤنٹ کو تو اس کو بھی ہم پرانے ریٹ کے اوپر فلیٹ بک کر دیں گے. نیو ریٹ میں نہیں لیں گے کیونکہ نیا ریٹ زیادہ ہے تو ان کو اکاموڈیٹ کریں گے ہر لحاظ سے. جو بھی ہمارا ممبر ہے اس کو پروٹیکشن دینا اس کو سیفٹی دینا ہمارا کام ہے. ہم نے کسی سے پھر کہوں گا کہ بہت بڑی یہ چیز ہے کہ ہم نے کسی سے اضافی پیسے نہیں مانگے. اور ہماری سوسائٹی کا یہ فخر یہ ہے کہ جہاں ٹرانسفر کے سے لے کر اور جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہیں نیٹ اینڈ کلین. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس دفتر میں کسی نے ہمیں رشوت مانگی ہو, کسی نے ہمیں بلیک میل کیا ہو, کسی نے ہمیں برا بھلا کہا ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے روابط بہتر رہیں اور وہ رہائشی ہوں یا متاثرین دونوں کی میکسیمم پریشانی کو دور کر کے جائیں گے. اچھا, یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا کیا سینیریو ہے, وہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے مینیج کرتے ہیں؟ سر ہماری پوری ٹیم ہے. ہمارے اپنے اندر بھی تقریباً ہم ہر مہینے اپنے 2 اجلاس بلاتے ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے. اس میں ہم اپنی پوری پروگرس کو مہینے کی
ہم خود Evaluate کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم خود ریویو کرتے ہیں، اپنا آڈٹ کرتے ہیں، ہم احتساب کرتے ہیں ٹھیک ہے. کہ ہم نے اس مہینے میں کیا وقت گزارا، کیا ہم نے کھویا، کیا پایا اس مہینے کے اندر، خود چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری ٹیم ہے جو ہمارے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتی ہے، انٹرنل آڈیٹر فل ٹائم بیٹھے ہوئے نیچے، مطلب وہ ہر مہینے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس مہینے میں کیا پیسہ آیا اور کیا خرچ ہوا، وہ ساتھ ساتھ اس کو کلوز کرتے چلے بالکل ٹرانسپیرنٹ. ہاں وہ ہماری آڈیٹر ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم نے پے کرتے ہیں. ایک فرم ہے پوری، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں اگر ہماری کوئی کہیں کوتاہی آتی ہے، کسی جگہ وہ مس یوز ہوتا ہے پاور کا، تو وہ ہمیں انٹیمیٹ کر دیتے ہیں آپ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں، اس کو روک دیں. مطلب انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی بل پے کرتے وقت ہم زیادہ اماؤنٹ کا چیک دے دیں، مجھے لمٹ الاؤ نہیں کرتی تو وہ مجھے روک دیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہی وہ ہمارا آڈٹ چل رہا ہوتا ہے، تو ہماری غلطیاں ساتھ ساتھ دور ہو رہتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں خود اکاؤنٹ سے متعلق ہوں، میں نے CMA کیا ہوا، اور مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اپنے ایسٹ کو اور اپنی لائبلٹی کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. اچھا بھائی صاحب، یہ جو آپ کے تینوں پروجیکٹس ہیں، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے، کون ان کو دیکھتا ہے، وہ ذرا بتائیے. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے پلان کر لیا تھا کہ ہم نے پروجیکٹس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، تو ہم نے تینوں پروجیکٹس کے ہی رہائشی آگے لائے. کرنگ ٹاؤن کے حوالے سے محسن گجر صاحب چونکہ کرنگ ٹاؤن ہی کے ریزیڈنٹس بھی تھے، تو ان کا روابط آسان ہو سکتے تھے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھی. عید ہو، شبرات ہو، انہوں نے جمعرات ہو، انہوں نے یہاں پکی ڈیوٹی پہ قائم رہنا ہوتا ہے. تو محسن گجر صاحب نے کرنگ ٹاؤن کو سنبھالا ہوا ہے. سردار الطاف صاحب میری طرح جناح گارڈن کے رہائشی بھی ہیں، تو وہ بزرگ آدمی ہیں اور بڑا حوصلے کے ساتھ صبح میں نے دیکھا کہ 9 بجے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور شام 6-7 تک وہ اکثر لوگوں کو سروس دے رہے ہوتے ہیں وہاں رہ کر آفس میں موجود ہوتے ہوئے. اور اگر رات 12 بجے بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ رہائشی ہیں، تو وہ وہاں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. سردار الطاف صاحب کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور فیز 2 کے حوالے سے کیونکہ جو اسد تنولی صاحب متاثرین کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اسلام آباد ہی میں چیف سیکٹر میں ہمارے متاثرین ہیں، تو متاثرین کے ووٹر بھی بہت زیادہ انہی کے لوگ تھے. تو ہم نے چونکہ متاثرین کے ساتھ انٹریکشن میں تھے، تو ہم نے انہی کو انچارج بنایا فیز 2 کا. الحمدللہ یہ پوری ٹیم جو کرامت صاحب کی سربراہی میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اس ٹائم صدر ہمارے کرامت صاحب ہیں، وہ کرامت صاحب کی سربراہی میں یہ پوری ٹیم ہے، ایک گلدستہ ہے. اور ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی اکثر لوگ یہ تعریف یہ کرتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہماری یونٹی ہے. زبردست، بہت شکریہ. اچھا بھائی صاحب، اس وقت جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں؟ سر میں یہ کروں گا کہ جہاں کچھ بہت ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، رہائشیوں کی بھی ہیں، اور اسی طرح متاثرین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. مطلب کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ جلدی کے چکر میں اپنا نقصان کر لیتے ہیں. وہ گاڑیوں کے لیے لکھا ہوتا ہے اکثر کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو میں متاثرین کو بھی کہوں گا، جب آپ اعتماد کرتے ہیں 3 سال کے لیے، ہمارا چھوٹا بھی ٹینیور ہوتا ہے، 3 سال کوئی بڑا کام نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. 3 سال یوں گزرے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے الیکشن کال ہوئے تھے. تو رات 11-12 تک اکثر ہماری ٹیم ڈیوٹی کرتی ہے. مطلب ٹائم ہم بہت زیادہ لگا رہے ہیں. 8 گھنٹے کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا، 8 گھنٹے سے بہت زیادہ ہم نے ٹائم دیا ہے. آفس ٹائم تو 8 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن ہم نے 15 سے 16 گھنٹے پر ڈے کام کیا ہے. پھر بھی ہم کوئی خاص بڑی اچیومنٹ ہم کہیں جسے ہم کہیں کہ ہم مطمئن ہوں تو ابھی نہیں ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ بھروسہ کرتے ہیں 3 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں، پھر 3 سال ان کو ہمیں پوری طرح بغیر تنقید کے، ٹھیک ہے اتنی تنقید کریں کہ اصلاح کے لیے ضرور کریں، لیکن وہ ٹانگیں کھینچنا، درخواستیں دینا، کیس کرنا، کام سے رکوانا، تو ٹھیک ہے اپوزیشن پاکستان کے معاشرے میں بن چکا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو آئندہ ہماری باری نہیں آئے گی. اپوزیشن ہوتی ہے اس طرح کی، لیکن پازیٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے کہ یار کاموں میں آگے بڑھ کر ساتھ دیں. آگے اچھا اپنا رول ادا کیا ہوگا تو لوگ ان کو لے کر آ جائیں گے ساتھ، کہ اگر اچھی اپوزیشن بھی کریں گے تب بھی آپ لوگ لے آئیں گے. اب لوگ اس طرح نہیں ہیں کہ لوگوں کو چور ڈاکو کہا جائے. میں نے آج تک کسی بھی اسپیچ میں ایکس مینجمنٹ کمیٹی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ لوٹ کے کھا گئے، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے. ہم نے اپنا رول ماڈل دکھانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اپنی لڑنا ہے الیکشن آئندہ بھی اگر تو اپنی پروگرس پہ لڑنا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، یہ ڈیلیور کیا. کسی کو برا بلا کہا کہ سیاست آج کل لوگ پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہم کرتے ہیں. تو میں لوگوں سے بھی کہوں گا ہم نے اگر اعتماد کیا نا 3 سال، وہ 3 سال ہماری پروگرس چیک کرتے رہیں. اگر وہ سیٹسفائی ہوئے آئندہ الیکشن کے ذریعے ہمیں ووٹ دے کے دوبارہ لے آئیں گے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے تو ووٹ کے ذریعے ہمیں ریجیکٹ کر دیں. سب سے بڑا جو ریونج ہے نا لوگوں کا وہ ووٹ ہی ہے. تو وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر برا بلا کہتے رہنا، ہر وقت تنقید کرتے رہنا، وہ الزام تراشی کرتے رہنا، چور ڈاکو. دیکھیں ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جب ہم نے جانا ہے آٹومیٹکلی ایکسٹرنل آڈیٹر نے آنا ہے، رجسٹرار نے اپائنٹ کرنا ہے، اس نے ہماری غلطیاں نکالنی ہیں، درخواستیں اداروں میں جانی ہیں. اگر غلط کیا ہوگا تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے، ٹھیک کیا ہوگا تو بھی ہم رسپانسبل ہوں گے. تو لوگوں کا اگر کوئی نقصان انڈیویجول ہم نے کیا ہو کسی کا پرسنل کا تو ڈیفینیٹلی ہم سے مل کے بات کر سکتا ہے جی میرا یہ نقصان آپ نے کر دیا. لیکن اجتماعی طور پہ ہم نے لوگوں کو فائدہ ہی کیا ہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا. پوری ٹیم نے اپنا دن رات ایک کیا ہے
اور پوری ٹیم کی ایفرٹ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹاؤن پھلے گا پھولے گا. جناح گارڈن اور کرنگ ٹاؤن دونوں ہمارے پروجیکٹ، ایون جناح گارڈن فیز 2 بہت جلد لوگ دیکھیں گے. تینوں پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ سیم ٹائم میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، واجد نسیم سائی جو کہ جنرل سیکرٹری کورنگ ٹاؤن جناح گارڈن FACHS ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل جب سے ان کی MC یہاں پر آئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ریولوشنری جو ہے ورک یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے. آیا وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، سیکورٹی مسائل کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، اور آیا متاثرین کے حوالے سے ہو، اس کے لیے بھی دن رات کوششیں کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بالکل پر امید ہیں کہ مسائل کو حل کیا جا سکے. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، ہمارے Facebook پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز فوری آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.